جی عابد بھائی بات کر رہے ہیں؟ بول رہا ہوں سر. خیریت ہے؟ جی الحمدللہ. ارے عابد بھائی پوچھنا تھا کہ عذاب قبر ہوتا ہے کہ نہیں؟ عذاب قبر کہاں سے بول رہے ہیں سر؟ جی میں واٹس ایپ نیوز چینل پاک کی دنیا میں تہلکہ سے اینکر ندیم خان بول رہا ہوں. کہاں سے؟ ایک ہمارا واٹس ایپ نیوز چینل ہے، سوشل میڈیا پہ چلتا ہے، ہاں. اس کا اینکر ندیم خان بول رہا ہوں. آپ ہمارے نیوز چینل پر آپ کو پوری دنیا سنے گی. تو آپ کو میرا نمبر کس نے دیا؟ مجھ سے کیوں سوال پوچھتے ہیں آپ؟ نہیں، گروپ میں آ جاتے ہیں، ہمارے واٹس ایپ گروپ ہوتے ہیں، اس میں ڈسکشن چلتے رہتی ہے، ہم کنورسیشن دیکھتے ہیں. اچھا اچھا. ہاں، تو جو بھی ہمیں ایسا لگتا ہے کہ یہ ایک نیا مسئلہ ہے، پیچیدہ مسئلہ ہے جس میں عوام کی اصلاح کی ضرورت ہے. اچھا اچھا. دیکھیے یہ دنیاوی قبر جو ہے اس میں کوئی عذاب نہیں. برزخ کی قبر میں ہوتا ہے. برزخ کی قبر میں وہ اللہ جانے. وہ قرآن پاک میں کیا نام ہے سر آپ کا؟ ندیم خان. قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے کہا ہے کہ موت اور آخرت، دنیا اور آخرت کے بیچ میں برزخ آڑ ہے. تو آڑ کیا ہے وہ اللہ جانتا ہے، وہ اللہ کے علم میں ہے. نہیں، میرا سوال کیا ہے؟ جی حکم. عذاب قبر ہوتا ہے کہ نہیں؟ دنیا کی قبر میں کوئی عذاب نہیں. یہ جو ہم آخرت میں مٹی میں ہوتا ہے؟ دفناتے ہیں، آخرت میں تو ڈے آف ججمنٹ ڈکلیئر ہے. ڈے آف ججمنٹ وہاں تو جو جس نے جیسا کیا ہے دنیا کے پہلے انسان سے اور آخر انسان تک، اس کا وہ اجر بھی پائے گا. اور چاہ رہے ہیں کہ عذاب قبر ڈے آف ججمنٹ قیامت میں ہوگا، ابھی نہیں ہو رہا ہے؟ نہیں ابھی کوئی نہیں. میرا سوال ابھی کے تعلق سے. جی ابھی یہ دنیا کی جو قبر ہے جس میں میں اور آپ دفنائے جائیں گے مٹی میں، اس میں کوئی عذاب نہیں. آپ کی بات میں تضاد ہو رہا ہے. ہاں آپ مجھے دو بات بتائیں. بول رہے ہو. آپ بول رہے ہو کہ دنیاوی قبر میں نہیں ہوتا ہے، ایک مطلب برزخی قبر ہے ابھی. نہیں کوئی قبر نہیں برزخ میں. میری بات سنیے آپ. تو آپ قرآن کے منکر ہیں؟ نہیں آپ میری بات تو سن لیجئے پہلے. نہیں، آپ پہلے بتائیں قرآن کے اور منکر میری ہیں؟ بات تو سنیے بھائی صاحب، میری بات سنیے پہلے بات سن لیجئے. آپ کے سوال کا جو کنسرن ہے اسے کمپلیٹ کر دیجئے. دیکھیے دو چیزیں ہیں، ایک انسان کا جسم ہے، ایک انسان کی روح ہے. روح جو اللہ کا حکم ہے اس کو اللہ رب العزت لے کر جاتے ہیں، وہ برزخ میں رکھتے ہیں. کیا سسٹم ہے اللہ کا وہ اللہ جانتے ہیں. اسی سے حساب کتاب ہوگا، اسی کو ہی عذاب ہوگا. میرا سوال یہ نہیں ہے اور کہ یہ جسم جو سن تو لیجیے. میرا سوال یہ نہیں تھا کہ عذاب کیسے ہوتا ہے. جی جی جی. میرا سوال یہ نہیں ہے کہ عذاب کیسے ہوتا ہے. آپ بولے کیسے ہوتا ہے ہمیں نہیں پتا. میرا سوال تو یہ تھا ہی نہیں. میرا سوال یہ ہے کہ عذاب قبر ہوتا ہے یا نہیں. کیسے والا سوال نہیں ہے. آپ کی وائس بریک ہو گئی. ابھی آ رہی ہے؟ ابھی آ رہی ہے سر. ابھی آ رہی ہے نا؟ برابر آ رہی ہے. میرا سوال کیسا والا نہیں تھا کہ عذاب قبر کیسا ہوتا ہے. آپ کیسا بتانے لگ گئے. ہاں ہاں. میں پوچھ رہا ہوں عذاب قبر ہوتا ہے کہ نہیں. یہ کیسا مت بتائیے، کیفیت کے اوپر میں ابھی نہیں جا رہا ہوں. یہ دنیاوی قبر جو ہے جو مٹی میں اور آپ دفنائے جائیں گے، اس میں کوئی عذاب نہیں ہوتا انسان کو. اچھا برزخ میں ہوتا ہے؟ برزخ میں وہ اللہ جانے، وہ حساب ڈے آف ججمنٹ کے بعد. مجھے ایک بات بتائیے، قرآن کی ایک آیت کا اگر کوئی منکر ہو تو اس پر آپ کے حساب سے کیا فتویٰ لگنا چاہیے؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہو سکتا ہے اس کی سمجھ میں نہ آ رہی ہو. قرآن کی جتنی بھی آیات ہیں دیکھیے عقل کے اوپر کھلتی ہیں. اللہ رب العزت نے انسان کے پھر آپ نے میرے سوال کا دوسرا جواب دیا. آپ سننے کا مادہ رکھیں. میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ اگر کوئی منکر ہو، منکر کب ہوتا ہے؟ جب اس کو بتا دیا جاتا ہے اور انکار کرتا ہے. ہاں یہ غلط ہے. اگر اس کی سمجھ میں آ جائے تو کیا فتویٰ لگے گا؟ فتوے کا تو بھیا انسانی کردار ہے، لیکن قرآن کی آیتوں سے انکار کر دینے کا نام تو شرک ہے. اللہ پاک فرماتے ہیں ہاں کفر کرے گا، کافر چھپا دینا. سورۃ المومن میں ہے ہاں النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا ویوم تقوم الساعۃ. جی کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے؟ سر مجھے آیت نمبر فرعون کو. جی جی 46 قوم فرعون کو صبح اور شام عذاب قبر پیش کیا جاتا ہے. ایک منٹ میں دیکھ لیتا ہوں. جسٹ اونلی منٹ. ایک منٹ رکیے آپ. سورہ مومن 46. ایک سیکنڈ. سورہ مومن 46. مومن. سورہ مومنون الگ ہے، مومن الگ ہے، المؤمنون الگ ہے. مومن کتنا نمبر ہے؟ 46.
ہاں بتائیے. پڑھیے آیت پڑھیے. جی النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا ویوم تقوم الساعة ادخلوا آل فرعون اشد العذاب. جی 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 بتائیں. ہاں ترجمہ کریے. ترجمہ آگ ہے جس کے سامنے انہیں صبح و شام پیش کیا جاتا ہے، اور جس دن قیامت آ جائے گی اس دن حکم ہوگا کہ فرعون کے لوگوں کو سخت ترین عذاب میں داخل کر دو. جی جی ہاں تو قیامت آ جائے گی اس دن حکم ہوگا کہ فرعون کے لوگوں کو. نہیں ابھی اس میں دو باتیں ہیں. ابھی تو پیش کیا جا رہا ہے صبح شام. سر وہ صبح شام کو دیکھیے سنیے، وہ اس میں قبر کا کہاں ذکر ہے وہ آپ جانیں، اس میں دنیاوی قبر کا کہاں ذکر ہے وہ آپ جانیں. اچھا تو آپ یہ مانیں گے اس آیت سے کہ عذاب قبر نہیں ہوتا لیکن عذاب ہوتا ہے؟ یہ بالکل عذاب ہوتا ہے، اللہ کا عذاب ہے، لیکن جب قبر میں نہیں ہوتا تو پھر کہاں ہوتا ہے عذاب؟ بھائی صاحب سنیے میری بات کو، آپ نے ایک دو آدمی دفنائے ہیں آج تک، ملا ہے آپ کو کوئی عذاب؟ نہیں اور جن لوگوں کو میری بات سنیے ندیم صاحب سنیے، تھوڑا سننے کا مادہ رکھیے. نہیں آپ لوگ میں تو سن رہا ہوں نا، پہلے میں اصولی بات کر رہا ہوں. اصولی بات یار میں پہلے لوجک نہیں چلتا نا اسلام میں. قرآن نے کدھر کہا کہ لوجک لگاؤ؟ قرآن کہتا ہے ان شر الدواب عند اللہ صم بکم الذین لا یعقلون. بدترین قسم کے گونگے اور بہرے جانور ہیں وہ لوگ جو عقل استعمال نہ کریں. تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ آپ کے جیسے لوگ عقل استعمال کریں. سر ایک منٹ بھائی صاحب تو سنیے. عقل استعمال کریں، عقل کی حجت ہے تو کس کی ہے؟ قرآن کی دوسری آیتیں پڑھے. قرآن یہ بھی فرماتا ہے کہ عقل والے وہ لوگ ہیں جو باتوں کو غور سے سنتے ہیں، ان کے صحیح پہلو کی تباہ کرتے ہیں. آپ سنتا رہے ہیں. اب صحیح پہلو آیا آپ کے سامنے، آپ نے نہیں کیا نا، آپ کی عقل صحیح نہیں ہے. آپ نے قبر کا ذکر کہاں ہے اس میں؟ ہاں تو یہ عذاب کہاں کا ہے؟ کون سا عذاب ہے؟ آپ مجھے بتائیں کہاں کا عذاب ہے؟ قبر کا ہے. کون سی قبر کا ہے؟ آپ اسے بتا سکتے ہیں، جسٹیفائی کر سکتے ہیں؟ اب میں اسی لیے بولا تھا تفسیر ہوتی ہے انسانی رائے. مجھے اللہ کا حکم جو ہے وہی کافی ہے. استغفر اللہ. تو قرآن کا انکار کر دیا آپ نے. آپ کو لگا قرآن کا انکار کر دیا میں نے؟ آپ نے کیا کہا کہ تفسیر انسانی ہوتی ہے. نہیں آپ نے کیا کہا؟ تفسیر انسانی ہوتی ہے. دیکھیے آپ پہلے علم کی قرآن کی آیت پیش کرے اس پر میرے دوست. نعوذ باللہ یہ اللہ کا کلام ہے، آپ نے اس کو مخلوق کا کلام بنا کے کفر کر دیا. آپ نے کون کہہ رہا ہے بھائی صاحب؟ مخلوق نے جب اپنی رائے گھسیڑی اسے تفسیر کہتے ہیں. کون رائے گھسایا؟ کون گھسایا؟ نام لو نہیں، آپ نے جو الزام لگایا ہے یہ رائے کون گھسایا؟ دیکھیے رائے کون گھسایا قرآن میں؟ نام لو. ایک منٹ سنیے. ندیم نے لیا. ندیم بھائی کس نے؟ آپ کا نام ندیم؟ آپ ہی ندیم ہی تو نام ہے نا آپ کا؟ ہاں مجھے میرا نام رائے کس نے گھسایا قرآن میں؟ آپ نے رائے گھسائی. میں نے نہیں گھسایا. میں سن تو لیجیے بات. آپ پلیز آپ دیکھیے مہذب طریقے سے بات. میں بالکل مہذب سے کر رہا ہوں. آپ کی بات غلط بولنا بد اخلاقی ہے کیا؟ نہیں آپ کے گھر کے اصول ہیں یار. آپ باتیں سن تو رہے نہیں بھیا. مجھے بتائیے آپ نے جو الزام لگایا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ رائے گھسائی، نعوذ باللہ. کون سی رائے گھسائی اللہ کے نبی؟ ابھی آپ نے کہا کہ تفسیر جو ہوتی ہے رائے سے ہوتی ہے. یہ تفسیر کس نے کیا؟ آپ لوگ جو رائے دیتے ہیں نا اس کو نہیں ہماری رائے نہیں ہے تفسیر. یہ کون بولا کہ رائے تفسیر ہوتی ہے؟ آپ دادا آپ کی رائے ہے تفسیر کی؟ نعوذ باللہ. آپ ایک کام کیجیے. ہیلو آپ نے نبی پر الزام لگایا، جو نبی پر الزام لگے اسی وقت دار اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. اچھا تو میں اسلام سے خارج ہوں کیا؟ اسلام کا آپ ٹھیکیدار ہیں اسلام کے؟ ارے یہ تو قاعدہ ہے، اسلام کا اصول ہے. آپ اپنے قاعدے کو اپنے پاس رکھیے بھائی صاحب. ہیلو جو لوگ قبر میں نہیں جا پاتے کرے وہ اسی وقت کافر ہو جاتا ہے، واجب القتل ہے. اگرچہ وہ آپ سے زیادہ نبی کی توہین کسی نے نہیں کی بھائی. ہم نے جب بتاؤ ایک چیز آپ سے زیادہ آپ جاہلوں کی طرح بات کر رہے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کافر کو بھی کافر نہیں کہا. آپ نے تو مجھے کہہ دیا واجب القتل کر دو. اپنے گھر کی رائے اپنے پاس رکھو. نبی نے کافر کو کافر نہیں کہا. میرے مسلمان کا یہ لکھت روپ میں بات کریں گے. ارے کافر کو کافر نہیں دیکھا، مسلمان کا. آپ کافر ہیں؟ آپ کافر ہیں؟ اللہ کے نبی نے کافر کو کافر نہیں دیکھا، مسلمان کا. کافر کسے کہتے ہیں؟ قرآن کافر جو کہتا ہے وہ سچی آیتوں کو چھپانے کے لیے کہتا ہے. جو آپ نے چھپا لی. اب دیکھیے قرآن کی آیت ابھی آپ قرآن فرماتا ہے فرعون پر صبح شام عذاب قبر پیش کیا جاتا ہے. دیکھو میرے سے اتنا سمے نہیں ہے. آپ بحث میں مباحثہ میں جو ہے ظاہروں کی طرح بات کر رہے ہیں. آپ لکھت روپ میں اوتھینٹک قرآن کی آیت کا بھی انکار کیا ہے، اس کی تفسیر بھی اپنی عقل سے کی ہے.
آپ کے پاس مزدوروں کی ڈگری ہے اور قرآن کہتا ہے کہ بات کو غلط بول دینا یہ مزدوری ہوتی ہے جناب. بات جو ہوتی ہے لکھت روپ میں، اللہ رب العزت نے قرآن دیا ہے لکھت روپ میں. میں لکھت روپ میں بات کروں گا. ہاں تو تفسیر کیا ہے اس میں؟ تفسیر کس چیز کی؟ انسانی رائے ہے تفسیر. اللہ تعالیٰ کا کلام نہیں ہے؟ اللہ کا کلام تفسیر اللہ رب العزت کا کلام جو ہے وہ متن ہے اللہ کا. تفسیر نہیں ہے؟ تفسیر پوری، آپ پوری تفسیر سنا سکتے ہیں. خود اللہ پاک فرما رہا ہے کہ سمندر کو، سارے سمندر کو سیاہی بنا لو. میرا سوال آپ سوال رہتا ہے آپ بھٹک رہے ہیں اپنے سوال سے. میں قبر کے عذاب پہ آ رہا تھا. آپ بتاؤ کہ قرآن کی تفسیر جو کی گئی ہے وہ اللہ کے کلام سے کی گئی ہے یا اپنی رائے سے کی گئی ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سی تفسیر کری آپ مجھے دکھا سکتے ہیں؟ ہاں یہ آیت کریمہ جب صحابہ کرام یہ سمجھتے تھے ہم ظالم ہیں تو اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ ان الشرک لظلم عظیم. نہیں، شرک سب سے بڑا ظلم ہے. یہ کیا ہے؟ کہاں ہے وہ آیت؟ ارے کبھی پڑھے ہی نہیں ان الشرک لظلم عظیم. ارے تو ظالم آدمی وہ قرآن میں آیت ہے، وہ قرآن میں آیت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کون سی تفسیر ہے بتائیے صحیح. وہ قرآن کی آیت ہے. ہاں تو قرآن کی آیت خود تفسیر ہے. قرآن کی آیت انسان تمہارے لکھنے سے قرآن کی تفسیر رائے ہوتی ہے. نعوذ باللہ قرآن کا انکار کر رہے تھے. ابھی خود قرآن کی تفسیر ہے. قرآن خود قرآن کی تفسیر ہے. آپ کی کتابیں نہیں ہے. تفسیر تو رائے ہوتی ہے. اب آپ سن تو رہے نہیں، جاہلوں کی طرح بات کر رہے ہو آپ. پھر آپ نے بدتمیزی کی ہے. میں نے تو ابھی اجتماعی جاہل نہیں بولا، آپ کو نسلی جاہل نہیں بولا، آپ کو پیدائشی جاہل نہیں بولا. آپ پیدائش نہیں، آپ میری بات سنیے میرے دوست. آپ کی دو باتیں، ایک طرف آپ کہتے ہو کہ تفسیر رائے ہوتی ہے اور ابھی خود بولے کو قرآن کی تفسیر قرآن کر رہا ہے. میری بات سنو، تھوڑا کول مائنڈ سے ہو گئے. جیسے میں تو کول ہوں. قرآن میں اللہ رب العزت فرمایا الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، کہ آپ جو ہے دنیاوی مشاغل میں اس طرح سے پھنسے کہ آپ قبروں تک جہاں پہنچے. اس آیت میں مجھے بتائیے کہاں قبر کا ذکر ہے؟ بتائیے. تو کیا ہوا؟ مطلب اس میں تو بات سمجھ میں نہیں آئی. کون سی ہے؟ تو پھر مجھے سمجھائے نا. آپ سمجھائیے نا مجھے سمجھ میں نہیں بات کیا ہوا. بھیا میں نے سمجھا تو دیا، آپ مجھے نا مجھے پورا سمجھائیے. پوری بات نہیں. اللہ تعالیٰ تو بولتے ہیں ہم قرآن کو کھول کے مسئلوں کو بیان کرتے ہیں. جی پورا سمجھائیے مجھے کیا ہوا. مجھے بتائیے کہاں پہ قبر کا ذکر ہے؟ کیا ہوا تھا اس آیت کو پورا سمجھائیے. کیا ہوا تھا؟ کون سا؟ یہ ابھی آپ نے الہاکم التکاثر پڑھے تو مجھے سمجھائیے پورا کیا ہوا تھا. کیا ہوا تھا؟ کیا ہوگا قبروں تک؟ انسان آج بھی اتنے مشاغل میں پھنسا ہوا ہے کہ اسے اپنی آخرت کی چنتا نہیں ہے آج بھی. کیا ہوا تھا نہیں کیا ہوگا. تفسیر کیسے کر رہے ہیں آپ؟ کہاں سے کیا اپنے تفسیر؟ یہ تو صاف ستھرا ہے کہ انسانی مشاغل، تم دنیائی مشاغل میں اس طرح سے پھنس چکے ہو. کس کو بول رہا ہے تفسیر کی ضرورت؟ کس کو بول رہا تھا؟ مجھے بول رہا ہے. مجھے بول رہا ہے. ہاں آپ کو بول رہا ہے. ہاں مجھ سے بول رہا ہے اللہ. ہاں تو کیوں پھنسے ہو؟ نکل آؤ باہر. کس بات کو؟ کیوں پھنسے ہو دنیا مشاغل میں؟ آپ جانتے ہو میرے بارے میں جانتے ہو کیا؟ ہاں یہ ہوں. ابھی تو آپ قبر کے عذاب سے نکلے. آپ دنیا سے کہاں نکلو گے؟ کہاں سے دنیا کے؟ ابھی تو آپ قبر کے. ہم قبر کے عذاب کے منکر تھوڑی ہیں. قرآن کی آیت کا میں قبر کا عذاب کا منکر ہوں. ہاں تو کریے جو نا. اب تو بول لو گے نہیں ہوتا قبر کا عذاب. تو میں کہہ رہا ہوں نا قبر میں کوئی عذاب نہیں ہوتا بھیا. ہاں تو وہی تو منکر تو آپ ہو رہے ہو نا. اللہ تعالیٰ یہ آپ جیسے پنڈ پجاریوں کا بنایا ہوا کھیل ہے بھائی. یہ پنڈ پجاریوں کا روزی روٹی بند ہو جائے گی. پیش کر رہا ہے آپ کی روزی روٹی بند ہو جائے گی اگر آپ نے امت کو صحیح بتا دیا. جملے بازی. اور سنیے جو جملے بازی ہوتی ہے حقیقت سننے کے لیے تھوڑا سا مادہ بھی رکھیے. اگر شام کے 4 بجے تک بات کرو گے انشاءاللہ بات کرتا رہوں گا. ہاں تو بڑبڑانے والے تو 24 گھنٹے کا ساری زندگی جاہل اور بدتمیز لوگوں کا بہترین علاج ہے. اللہ کا شکر ہے. جاہل اور بدتمیز لوگوں کا بہترین علاج ہے. پاگل تو ساری زندگی بک کرتے ہیں. تو میں یہ تو کہہ رہا ہوں آپ جیسے پاگلوں کا علاج میرے پاس. یہ بتائیے کہ آپ نے دنیا کی ہر زبان میں بات کروں گا. جہالت بدتمیزی کے سارے کروں گا. آپ نے قرآن پر یہ کہا ہے کہ عذاب قبر نہیں ہوتا لیکن عذاب ہوتا ہے. تو یہ کہاں ہوتا ہے؟ کہاں پہ؟ اللہ رب العزت آپ کیسے سمجھا رہے ہو؟ آپ کو قرآن نے کہاں اتھارٹی دیا کہ آپ قرآن سمجھانے بیٹھ جاؤ؟ آپ کو دی ہے تھوڑی دی ہے. ہمارے صحابہ کو دی ہے. ہمارے صحابہ کو دی ہے. ارے جاہل بدتمیز آدمی صحابہ پہ ختم ہو جاتا قرآن شریف. اگر یہ قرآن شریف ہدایت ہے آنے والی سے. دیکھو قرآن نے کیا جو صحابہ کے نام سے کافر چڑھتا ہے اللہ تعالیٰ انہیں چڑھاتا ہے. تم صحابہ کے نام سے چڑھے کیوں؟ اللہ تعالیٰ تو کہہ رہے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. سابقون اولون سبقت لے گئے اور ان کے طریقے کی پیروی کرنے والے اخلاص کے ساتھ احسان کے ساتھ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو. اللہ سے راضی جو صحابہ کے طریقے کی پیروی کرے گا. بالکل آپ کی بات قابل قبول. میرے تو تم صحابہ کے نام سے چڑھے کیوں؟ بھائی میرا صحابہ پہ ایمان نہیں ہے. نعوذ باللہ. پھر وہ میرا تو اللہ پر اللہ کے کلام پر. اب آپ کا ایمان نبی پر ہے؟ نبی پر ہے. ہاں بالکل الحمدللہ.
क्योंकि अल्लाह ताला ने क्या कहा, वमन युशाकिकी रसूल मिन बादि मा तबय्यन लहुल हुदा व यत्तबि गैर सबीलिल मुमिनीन, कि जो नबी की राह छोड़ दे, और मोमिनीन, मोमिन से मुराद सहाबा है। तो मोमिन से मुराद मोमिन कयामत तक रहेंगे, जो मोमिन से मुराद सहाबा है, और जो उनकी राह छोड़ दे, लाइन पे ले रहा हूँ जरा, एक मिनट, एक मेरे मित्र हैं लाइन पे, जो उनकी राह छोड़ दे अल्लाह ताला उसे ले आके जहन्नम में डालेगा। आपका बेहतर जवाब वो देंगे, उनको ज्यादा महारत है इस चीज में। पहले एक बार आपको मैं सहाबा का तरीका पहले एक मिनट बात तो सुन लीजिए। अरे उनसे भी बात करूंगा ना, आप क्यों टेंशन ले रहे हो भाई? अरे आप क्यों टेंशन ले रहे हो? आपको समझा रहा हूँ ना मैं मनहज सहाबा, कि अल्लाह ताला ने सहाबा को कैसे हुज्जत बनाया। जो सहाबा का इनकार करो रसूल का मुनकिर है, जो सहाबी का मुनकिर वो रसूल का मुनकिर है। जिसने सहाबी पे ईमान नहीं रखा उसका नबी पर भी ईमान नहीं है। सुसरत जाहिल अहले हदीस। क्या फोन लगा रहे हो किसी को? हाँ मेरे एक दोस्त हैं वासिफ सर, उनको मिला। तो आप आराम से फोन लगाओ, फिर मुझे कॉन्फ्रेंस पे लो, फिर अपन दूसरी रिकॉर्डिंग बनाते हैं। भैया एक मिनट रुकिए, आप अभी लेता हूँ। हाँ दूसरी रिकॉर्डिंग बनाते हैं। बोल रहे मेरठ से